حضور زینت کائنات، بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے حضور ناظم میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں سید الایام میں جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا میں نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں شہنشاہ بر صغیر، قدوۃ السالکین، ائمۃ العارفین، امام العاشقین، سید الاتقیاء والاصفیاء، زبدۃ الاولیاء اور زبدۃ الواصلین، حضور سیدی و سندی علی بن عثمان المعروف حضور سیدی فیض عالم داتا بن بخش علی اجمیری، آپ کے حضور محبتوں کے کچھ خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ آنے والے منگل، بدھ اور جمعرات کو لاہور شہر میں آپ کے مرکز انور پر آپ کا سالانہ عرس مقدس بڑی آب و تاب اور ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ منعقد ہونے والا ہے۔ جو موجودہ دور چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب ایک فتنہ ہے، سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے، اگرچہ یہ اچھی چیزیں بھی ہیں، قطع نظر اچھی چیزوں کے۔ آج کے دور میں یوٹیوب اور فیس بک نے موجودہ دور کو فتنوں کا دور بنا دیا ہے۔ ہر بندہ مفکر بننے کی کوشش میں ہے، ہر بندے کی دلی خواہش ہے کہ جو میری آبزرویشن ہے وہ ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔ اب حالات اس نہج پر آ پہنچے ہیں کہ ایک ہی گھر میں مختلف افکار و نظریات کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک گھر ایک ہے، باپ کا نظریہ الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے۔ تو موجودہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ افکار و نظریات کی جنگ میں ایک جو سنجیدہ اور سلجھا ہوا مسلمان ہے، اس کی خواہش ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا طریقہ مل جائے، مجھے ایسا ایک راستہ مل جائے جس پر چل کر میں اپنی زندگی کو سرخروئی کے ساتھ گزار سکوں، اور کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بھی میں وہاں پہ سرخرو ٹھہروں۔ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کی یہ تفہیم ہے، یوں سمجھے کہ یہ نیڈ آف دا ڈے ہے، آج کی ضرورت ہے یہ ٹاپک اور یہ تقاضا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارے یہ جو فتنوں والے دور ہیں، یہ جو مختلف افکار و نظریات کی جنگ ہے، اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو، دنیا بھی سرخروئی والی گزارنا چاہتے ہو اور آخرت بھی کامیاب و کامران چاہتے ہو، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اچھا، ایک ہے جسمانی معیت جس کا اللہ نے حکم دیا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ مینز معیت. یہ کما حق ہو معیت تو ممکن ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ انسان کے اپنی طبعی تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں. ہر وقت بندہ ان کے ساتھ جسمانی معیت میں تو نہیں رہ سکتا. کبھی گھر کا کام کاج، کبھی سودا سلف خریدنا، کبھی رشتہ داری نبھانا، کبھی کہاں. تو جسمانی معیت مکمل طور پر تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں پہ صرف جسمانی معیت کا نہیں کہا، بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے متعلق لکھا اے کانو مذہب الصادقین و سبیلہم. اس آیت کے متعلق لکھا امام قرطبی نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے مذہب اور ان کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ. یعنی وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو بیٹھنا ہی ہے. ایک ہے جسمانی معیت، تو یہاں پہ صرف جسمانی معیت نہیں ہے. ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے اور اس کا شیخ جو ہے وہ ملتان سے بھی آگے رہتا ہے، یعنی 500 کلومیٹر دور رہتا ہے، وہاں پہ بندہ نہیں جا سکتا. تو امام قرطبی فرماتے ہیں اے کانو علی مذہب الصادقین و سبیلہم، اس کے مذہب، اس کے طریقے پر وہ چلنا شروع کر دے، اللہ پاک اسے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے زمرے میں داخل فرما دے گا. اس کی کیفیات پہ چلنا شروع کر دے، اس کی تعلیم پہ چلنا شروع کر دے. اگر وہ خالصتاً شرعی تعلیم ہے، قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کے اگر وہ شرعی تعلیم ہے، اس کے مطابق بندہ چلتا ہے، اللہ اگرچہ ملاقات ثابت نہیں بھی، اللہ اسے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے زمرے میں داخل فرما دے. سچے بے شمار ہیں. اب ڈھونڈنے سے تو انسان کو خدا بھی مل جاتا ہے. اگر بندہ صدق کے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے تو پھر اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 50 سال گناہ کیے، میں اس کو کیسے قبول کروں. نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میرے گھر میں آ جا، سجدہ کرنا تیرا کام ہے، آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہانا تیرا کام ہے، تجھے معاف کر دینا مجھ رب محمد کا کام ہے. اور پھر فرمایا صرف معاف بھی نہیں کروں گا، تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اس کی بارگاہ تو عظیم الشان بارگاہ ہے. اس نے پھر سچے لوگوں کی پہچان بتائی. اذا رؤوا کے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو اولیاء کا آپ ذکر کرتے ہیں، ہر وقت آپ تذکار کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، سمجھ لو وہ اس دنیا کو بھی کامیاب کرنے والے سچے ہیں اور آخرت کو بھی کامیاب کرنے والے سچے ہیں. سمجھ لے وہ سچے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ. گر تو خواہی ہم نشینی با خدا، شیخ فرید الدین عطار بند نامے میں فرماتے ہیں گر تو خواہی ہم نشینی با خدا تو برو اندر در حضور اولیاء. اگر تو اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اولیاء میں بیٹھنا شروع کر دے، تجھے اللہ مل جائے گا. اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالع ترا طالع کند. اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. ان اچھوں میں جو سر خیل زہرہ جمالہ ہیں، جن کا نام کائنات عالم کے لیے سچائی اور دیانتداری کی ایک تمثیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے محبتوں کے چاہت اور محبتوں کے مرکز حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمۃ الرحمن ہیں. آپ افغانستان میں پیدا ہوئے. افغانستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے غزنی. غزنی کے مضافات میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے حجویری اور ایک محلہ ہے جس کا نام ہے جلابی. یہ دو محلے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کا بچپن ان دو محلوں میں گزرا. سن 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی محلہ حجویر میں.
وہ آپ کے ننیال کا محلہ تھا، یعنی آپ کا نانتا خاندان محلے حجویر میں رہتا تھا، اس نسبت سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ جو آپ کا داد کا خاندان تھا وہ محلے جلاب میں رہتا تھا، اس نسبت سے آپ جلابی بھی کہلاتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کا لقب حجویری مشہور ہو گیا، کیونکہ زیادہ تر جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ محلے حجویر میں، آپ ننیال کے قبیلے میں تھے۔ آپ کا نام ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، ابو الحسن علی آپ کا اصل نام ہے، علی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان ہے، یعنی آپ کا پورا نام ہے ابو الحسن علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے جو القابات ہیں وہ تاج الفقہاء کے لقب سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے، تاج الاولیاء کا لقب بھی آپ کو، لیکن جو بڑا مشہور ہے لقب وہ گنج بخش اور فیض عالم، یہ بڑا مشہور لقب ہے آپ کا۔ عام طور پہ لوگوں کو نام کا پتہ نہیں، لیکن یہ لقب آپ کا آپ سب لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور یہ لقب اس شخصیت نے آپ کو دیا جب حضور سیدی خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز بغداد سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر انڈیا جا رہے تھے، تو راستے میں لاہور اس جگہ پر راوی کے کنارے یہاں پہ حضور فیض عالم کا مزار تھا، تو یہاں پہ آپ کا مزار دیکھا تو حضور خواجہ غریب نواز نے پھر اس دربار کی زیارت کی، انوار و تجلیات اس قدر دیکھے کہ دل نہ چاہا جانے کا، پھر آپ نے وہیں پہ 40 دن چلہ کیا۔ 40 دن چلہ کرنے کے بعد جب آپ واپس پلٹ رہے تھے، اجمیر روانہ ہو رہے تھے، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل رہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو اس سے آپ کا لقب گنج بخش اور فیض عالم مشہور ہو گیا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، غزنی کا مشہور محلہ حجویر، اور پھر آپ کی جو وفات ہے وہ سن 465 ہجری میں لاہور کے علاقہ اس جگہ پر جہاں آج آپ کا مزار ہے، 65 سال آپ نے عمر پائی اور یہیں پہ آپ کا وصال باکمال ہوا۔ آپ کا بچپن محلہ حجویر اور جلاب میں گزرا۔ 10 سال آپ کی عمر تھی تو آپ نے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ اپنے والد ماجد سے کیا۔ آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ نے اپنے گھر سے ہی تعلیم کا آغاز کیا۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو اس وقت غزنی جو تھا وہ علوم و فنون کا مرکز تھا، بہت بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے اپنا ڈیرا غزنی شہر کو بنایا ہوا تھا، اور حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، اور اس نے اپنا ایک شاہی طور پہ ایک مدرسہ قائم کیا ہوا تھا۔ اس مدرسے کے اندر آپ نے 10 سال کی عمر میں تعلیم شروع کی اور 12 سال تک آپ اس مدرسے میں پڑھتے رہے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر کا چکر لگا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ میں مدرسے کی زیارت کرتا جاؤں۔ پرانے دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑے نیک اور سعید بخت بادشاہ ہوتے تھے، صرف نام کے اسلامی ٹچ دینے والے نہیں تھے، حقیقتاً اسلام پر چلنے والے بادشاہ تھے۔ اس نے کہا مدرسے کی زیارت کرتا چلا جاؤں۔ جب بادشاہ سلطان محمود غزنوی مدرسے میں پہنچا تو آپ کی تعلیم و تعلم اور خدا رغبتی کا یہ عالم تھا، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری۔ بادشاہ جب مدرسے میں آیا تو بچوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، جی سلطان آ گیا ہے، سلطان آ گیا۔ سلطان کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے بچے دوڑے چلے آئے، لیکن ایک طرف بچہ تھا جس کے چہرے پر انوار و تجلیات اور خدائی نورانیت کا مظہر، وہ اپنے مطالعے میں مستغرق ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھتے ہی رہا۔ بادشاہ نے دیکھا بھی سارے بچے مجھے ملنے کے لیے دوڑ کے آ گئے، یہ بچہ نہیں آیا۔ تو آپ کے استاذ تھے حضرت شیخ رضوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
انہوں نے آواز دے کے کہا کہ اے علی بن عثمان ذرا ادھر آؤ، دیکھو تو صحیح ہمارے مدرسے میں کون آیا ہے۔ تو حالات فیض عالم بک ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب حضور سیدی علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجمیری استاد کے کہنے پر مطالعے کو چھوڑ کر بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے آئے تو پھر کیا تھا، ادھر سے سلطان نے نظر دوڑائی، ادھر سے فیض عالم نے دیکھا، نظر آپس میں میچ ہوئی تو سلطان انوار و تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور سلطان نے شیخ رضوان سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ تو مجھے خدا کی جانب راغب لگتا ہے، اے رضوان اس بچے کی قدر کرو اور اس بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ اور اس کو سنوارو، اس جیسے بچے ہمارے مدارس کی زینت ہیں اور اس جیسے بچے ہمارے معاشرے کی زینت ہیں۔ ابھی آپ کے بچپنے کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ آپ کی نظروں کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظر کو جھکانا پڑا، اور اس نے اس وقت کہا یہ بچہ مجھے خدا کی جانب راغب لگتا ہے۔ پھر آپ نے وہیں سے تعلیم حاصل کی، تعلیم ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ شیخ کامل کی تلاش کے لیے، مرشد کی تلاش کے لیے، علم حاصل کرنا کمال ہے تو اس کو سنبھالنا بھی بڑا کمال ہے، ورنہ اکثر علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پیچھے کوئی تھاپڑا نہیں ہوتا نا، کمر کے پیچھے شیخ کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء مشائخ کبار نے اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری سے بڑا شیخ تو کوئی نہیں، جن کے بارے میں حضور غوث الاعظم نے فرمایا اگر میرے زمانے میں فیض عالم زندہ ہوتے تو میں فیض عالم کی بیعت کرتا۔ غوث اعظم کا یہ فرمان ہے۔ اتنے بڑے ولی ہو کر حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری نے حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ اگر بیعت ضروری نہ ہوتی تو یہ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ شیخ کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ چلتے چلتے خواجہ حسن بصری سے ہوتے ہوئے حضرت مولا کائنات تک نسبت پہنچتی ہے، پھر مولا کائنات سے آگے چل کر یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت پہنچتی ہے۔ بندے کے ہاتھ میں واسطے کے ساتھ چلتے چلتے یہ بیعت دراصل حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے۔ بہت بڑے، حالانکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے ولی کامل، ولیوں کے سردار، لیکن آپ نے بھی بیعت کو ضروری سمجھا۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمہ اللہ کے آپ مرید ہوئے، حضور خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز جن کی ایک نظر سے 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، آپ نے بھی بیعت کو ضروری سمجھا اور حضرت خواجہ منشاد علوی کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی۔ ہر چیز کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خواجہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے جب ظاہری علوم حاصل کر لیے تو پھر شیخ کی تلاش کے لیے آپ نے 10 سے زائد ممالک کی سیر و سیاحت کی، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، جہاں پہ بھی گئے دین کی تبلیغ کرتے گئے، جہاں پہ بھی گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کشف المعجوب میں 40 سال میں نے سیر و سیاحت میں گزار دیے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں کی، ہر نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ فیض عالم کے نام لینے کا مزہ تو تب ہے نا جب فیض عالم کا نام لینے والا بھی پہلی صف کا نمازی ہو۔ صرف نعرے لگانے سے فیض عالم کی محبت آپ کے کام نہیں آئے گی، میرے کام نہیں آئے گی۔ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی یہ تعلیم ہے، آپ نے فرمایا 40 سال میں نے سیر و سیاحت میں گزارے اور میں نے ایک وقت کی نماز بھی بغیر جماعت کے ادا نہیں کی۔ آپ سفر کرتے کرتے دمشق میں پہنچے، وہاں پہ ایک غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن۔ اس غار میں آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی سے ہوئی۔ پھر آپ نے انہی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان سے سلسلہ طریقت میں آپ منسلک ہو گئے، اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے یہ 9 واسطوں سے حضور جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بیچ میں 9 واسطے ہیں، صرف 9 واسطے، 9 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ طریقت تاجدار کون و مکان تک جا ملتا ہے۔ آپ
مرید ہیں حضور سیدی وساندی ابو الحسن علی بن حسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت ابو الحسن علی حسری مرید ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور شیخ ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت سری سکتی مرید ہیں اپنے شیخ کے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت معروف کرخی مرید ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت داؤد طائی مرید ہیں حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت شیخ حبیب اجمی مرید ہیں حضور سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 8 پشتوں تک سلسلہ طریقت مولا کائنات تک پہنچتا ہے، اور مولا کائنات ڈائریکٹ تربیت یافتہ اور مرید ہیں، نگاہ مصطفیٰ کے فیض یافتہ ہیں، حضرت مولا کائنات کا ہاتھ ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 9 واسطوں کے ساتھ حضرت خواجہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا جو واسطہ اور سلسلہ طریقت ہے یہ حضور تک پہنچتا ہے۔ داتا حضور ہم سے زیادہ کیا خیال ہے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے یا کم تھے؟ جنہوں نے 40 سال دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سیر و سیاحت کی 10 سے زائد ممالک کے اندر، اور 40 سال جنہوں نے جماعت کے ساتھ، فرماتے ہیں ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ میں نے جماعت کے ساتھ ادا نہ کی ہو، اتنا پڑھتے رہے، پھر آپ کی خدمات ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے آپ کے شیخ کامل خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کے، جنہوں نے داتا حضور کی ڈپٹی لاہور میں لگائی۔ یہاں پہ تو ہندو کا راج تھا، سکھوں کا راج تھا، اگر داتا حضور نہ آتے تو کیا خیال ہے آج ہم یہ مساجد، یہ محراب و منبر، یہ نمازیں، یہ اذانیں، یہ جہاد، یہ صلاۃ اور یہ ذکر و اذکار، یہ سارا فیض ہے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کا، اور ہمیں تو قیامت تک احسان مند ہونا چاہیے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کا۔ اللہ اکبر، کئی 3 سال کے زائد عرصہ آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہے۔ ایک دن شیخ نے فرمایا علی حجویری ہم نے آپ کی ڈپٹی لاہور میں لگا دی ہے، لاہور چلے جاؤ۔ کون چاہتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے الگ ہو جاؤں؟ لیکن جو شیخ ہو نا صحیح معنی میں، شیخ ایک برادری ہے، کاسٹ ہے، اصل لفظ شیخ ہوتا ہے۔ شیخ جو ہوتے ہیں اللہ اکبر، جب دیکھتے ہیں نا میرا مرید اس کامل ہو گیا ہے، اس نہج پہ پہنچ گیا ہے، اب یہ لوگوں کو واضح و نصیحت کر سکتا ہے، اب یہ لوگوں کو دین کی جانب گامزن اور راغب کر سکتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے پاس بٹھا کے نہیں رکھتے، ان کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں، فلاں چلے جاؤ وہاں پہ دین کا کام کرو، فلاں چلے جاؤ فلاں پہ دین کا کام کرو۔ آپ کے شیخ کامل محمد بن حسن ختلی نے فرمایا علی حجویری ہم نے آپ کی ڈپٹی لاہور میں لگا دی ہے، کون چاہتا ہے شیخ سے جدا ہونا؟ عرض کی حضور مہربانی فرمائے مجھے آپ اپنے قدموں میں رہنے دیں، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ شیخ نے فرمایا نہیں علی بن عثمان ہم نے آپ کی ڈپٹی لگا دی ہے، لاہور چلے جاؤ۔ شیخ کا حکم تھا، سر تسلیم خم کر لیا، وہاں سے سفر شروع کیا، صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اللہ اکبر، سفر کرتے 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 لاہور شہر میں پہنچے، اور پھر لاہوریوں کو ایسا جگایا، اللہ اکبر، کوئی بسترے ساتھ نہیں لے کے آئے، کوئی ادھر ادھر کا سامان ساتھ نہیں لے کے آئے، صرف ایک مصلی ساتھ لائے تھے، اور جوتی ایک ساتھ تھی جو کھڑا تھی، اس وقت لکڑی کی جوتی ہوتی تھی، ایک مصلی، کیونکہ آپ جگانے آئے تھے لوگوں کو، سلانے کے لیے تو نہیں آئے۔ پھر آپ ہی جانتے ہیں کیسا لاہوریوں کو جگایا۔ آج پورے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں بھئی زندہ دلان شہر ہے تو وہ لاہور شہر ہے، لاہور کے شہری یہ زندہ دل لوگ ہیں۔ آپ سفر کرتے کرتے یہاں پہ پہنچے، عرض کی تھی شیخ کو، شیخ آپ مجھے لاہور کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہاں پہ تو میرے پیر بھائی میرا شاہ حسین زنجانی موجود ہیں، آپ مجھے اپنے پاس رہنے دیں۔ یہ حضور داتا صاحب کے پیر بھائی ہیں، حضرت شاہ میرا حسین زنجانی، میاں میر رحمۃ اللہ، نہیں میاں میر الگ ہے،
آپ نے عرض کی حضور مجھے آپ اپنے پاس رہنے دیں، میاں شاہ حسین زنجانی میرے پیر بھائی موجود ہیں۔ آپ کے شیخ نے فرمایا اے علی بن عثمان تمہاری ڈیوٹی ہم نے لگا دی ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ شیخ کا حکم سنتے ہی لاہور میں پہنچے۔ اس وقت دروازے لگے ہوتے تھے شہروں کے آس پاس، باؤنڈری تھی، دروازہ بند، شام کا ٹائم تھا، بوندا باندی موسم، بارش برس رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، پہرے دار نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ کیا فرمایا جی؟ میں ایک مسافر ہوں۔ داتا صاحب نے آتے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کرنا تھا، آتے ہی اپنے اس کا آغاز عاجزی سے کیا، انکساری سے کیا، تکبر سے نہیں۔ آج بندہ کوئی چپڑاسی ہو تو اس سے بات کر لیں گے، اور تیری ایسی کی کیسی، میں آئی جی کا پی اے ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جو بندہ کہتا ہے وہ چلتا ہی جاتا ہے۔ داتا حضور نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ آپ کہہ سکتے تھے نا میں وقت کا مقتدا ہوں، وقت کا پیشوا ہوں، شیخ الاولیاء ہوں، لیکن فرمایا نہیں میں ایک مسافر ہوں۔ جو عاجزی ہے نا اس میں بڑی عزتیں ہیں۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ پھر اس کو کسی اور کے در پہ نہیں جھکنے دیتا، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر سے کھانا خراب ہوتا ہے۔ شیطان کو دیکھیں، غرور اور تکبر کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں، اس نے کہا دروازہ نہیں کھلنا، صبح ہوگی دروازہ کھلے گا۔ آپ نے فرمایا اے لاہور شہر کے پہرے دار، اگر تجھے رات کو دروازہ بند کر کے پہرا دینا آتا ہے تو مجھے بھی مصلی بچھا کے رات گزارنی آتی ہے۔ آپ نے مصلی بچھایا اور ساری رات اللہ کو مناتے رہے۔ کبھی قیام میں رات، والذین یبیتون لربہم، یہ اولیاء کا وصف ہے، یہ تعلیمات ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کبھی رکوع میں رات گزارتے ہیں، کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے رات گزارنی آتی، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، دروازہ کھلا تو وہ پہرے دار سونے کی تیاری کر رہا تھا، وہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ادھر سے حضور فیض عالم اندر داخل ہوئے۔ وہ کھڑاک آپ نے جوتی پہنی ہوئی تھی، ٹھک ٹھک کی آواز آئی نا، اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، ملنگ سا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا اور پکار اٹھا۔ لکھنے والوں نے لکھا، پکار کے کہنے لگا اے نورانی شخصیت کے مالک، میں نے آج تک اس دروازے سے بڑے بڑے بادشاہوں کو گزرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے وزیروں اور گورنروں کو اس دروازے سے گزرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے وقت کے مقتدا اور راہبر لوگوں کو گزرتے دیکھا ہے، لیکن جو نورانیت اور جو تجلیات کا صحرا آپ کے سر پہ سجا ہوا ہے، آج تک میں نے کسی ایسے شخص کے چہرے پہ سجا نہیں دیکھا۔ وہ کہنا میں تو آپ کو عام مسافر سمجھ کے بیٹھا تھا، آپ تھوڑا سا آگے پہنچے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ پوچھا کیا ہو گیا بھائی ادھر؟ کہا میراں شاہ حسین زنجانی فوت ہو گئے ہیں، میراں شاہ حسین زنجانی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت داتا حضور سمجھ گئے کہ میں نے تو شیخ کو کہا تھا، شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کو، کہ میں نہیں جاتا، مجھے لاہور میں رہنے، مجھے اپنے پاس رہنے دیں، وہاں پہ میراں شاہ حسین زنجانی ہیں۔ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تمہاری ڈیوٹی ہم نے لگا دی ہے۔ داتا حضور کے ذہن میں بات آئی، میری نظر تو ابتدا پہ تھی لیکن میرے شیخ کی نظر انتہا پہ تھی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح قلم تیرے۔ اگر بندہ اللہ کا بن جائے پھر اللہ نظر کے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ بیٹھا دمشق کی ایک غار بیت الجن میں ہو، اس کی نظر لاہور کے دیس میں پڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو سمجھ آئی کہ میری ڈپٹی میرے شیخ نے بڑے وقت پہ لگائی ہے، کیونکہ میرے شیخ نہیں چاہتے تھے کہ روحانیت کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہو۔ میرے پیر بھائی تو چلے گئے، میرے شیخ نے مجھے بر وقت بھیج کر دین کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ پھر آپ بھی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب غوث کا جنازہ ہے، کون پڑھائے، کس کی جرت اور کس کی ہمت۔ اس جنازے میں تو ہر بندہ ہی نیک، ہر بندہ ہی ولی۔ شاہ میراں حسین زنجانی کا جنازہ کسی عام کا جنازہ تو ہے نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا جی جنازہ کون پڑھائے؟ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بالآخر
سارے لوگوں کی نگاہ انتخاب حضور فیض عالم پہ جا ٹھہری اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے عرض کرنے حضور آپ ہی جنازہ پڑھائیں. تو داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنے پیر بھائی شاہ میرا حسین زنجانی کا آگے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا. یہ اس وقت بھٹی گیڑ تھا، یہ جو بھاٹی گیڑ ہے نا، یہ بعد میں یہ بھاٹی بن گیا. اس وقت یہ وہاں پہ جو لوگ تھے کاشت کے اعتبار سے یہ بھٹی بہت زیادہ رہتے تھے. تو آپ ادھر سے گزر کے آئے، یہیں پہ جو آگے چوک ہے اس چوک میں جنازہ پڑھا گیا شاہ میرا حسین زنجانی کا. پھر آپ نے وہاں سے تعلیم و تربیت کا آغاز کیا. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. یہ بھی بڑا ایک طویل واقعہ ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ اس کا قبلہ ٹیڑھا ہے، اس کا محراب صحیح نہیں ہے. آپ نے اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگ ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں روڑے اٹکانے والے. اعلان کر دیا کہ جس کو قبلہ ٹیڑھا لگتا ہے نا، کل کی نماز وہ میرے پیچھے آ کے پڑھے. سفینۃ الاولیاء والے نے لکھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو، آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا. دوسرے دن جب سارے لاہور کے علماء، فضلاء، جتنے بڑے بڑے لوگ مقتدر لوگ تھے، سارے فیض عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. آپ نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر. نماز پڑھا کے آپ نے سلام پھیر کے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو کہتا ہے فیض عالم کی مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے، محراب ٹیڑھا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، فیض عالم کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے؟ سفینۃ الاولیاء والے نے لکھا، جب سارے لوگوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو محراب سے اللہ نے حجابات اٹھا دیے تھے. محراب کے عین وسط میں خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد. سنتے ہیں، ادا فرما لیں.